أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله فتقبلها ربها پس قبول کیا اسے اس کے رب نے بقبول حسن اچھے طریقے سے قبول کرنا وانبتها اور اس کی بڑھوتری کی نباتا حسنا اچھے طریقے سے بڑھوتری کرنا وکفلها اور اس کی پرورش کی زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے کلما جب بھی دخل علیہا داخل ہوتے اس پر زکریا حضرت زکریا علیہ السلام المحراب کمرے میں وجد عندها تو پاتے اس کے پاس رزقا رزق روزی قال تو کہتے یا مریم اے مریم انا لکی ھذا کہاں سے تیرے لیے یہ آیا قالت تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق من یشاء روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب بے حساب ہنالک اس موقع پر دعا زکریا ربا دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے قال کہا رب اے میرے رب حبلی عطا کر مجھے من لدن کا اپنی طرف سے ذریتا طیبہ اولاد پاکیزہ انکا سمیع الدعاء بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا فنادته الملائکہ پس آواز دی زکریا کو فرشتوں نے وہو قائم اور اس وقت آپ کھڑے تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب کمرے میں ان اللہ یبشرک کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بیحییٰ یحییٰ کی مصدقا جو تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمت من اللہ اللہ کی طرف سے کلمہ کی وسیدن اور سردار ہوں گے وحصورا اور عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے ونبیًا اور نبی ہوں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے قال رب آپ فرمانے لگیا میرے رب انا یکون لی کیسے ہوگا میرے ہاں غلام لڑکا وقد بلغنی الکبر اور تحقیق پہنچ چکا مجھے بڑھاپا وامراتی اور میری بیوی عاقر وہ بھی بانجھ ہے قال اللہ نے فرمایا کذالک اللہ ایسے ہی اللہ تعالی یفعل کرتے ہیں ما یشاء جو چاہ لیتے ہیں قال تو آپ نے فرمایا رب اجعل لی آیا اے میرے پروردگار بنا میرے لیے اس کی کوئی نشانی قال اللہ نے فرمایا آیتک تیرے لیے نشانی یہ ہے
اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہیں تو بات کر سکے گا لوگوں سے ثلاثت ایام 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے، وذکر ربک اور یاد کر اپنے رب کو کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح کہتا رہے، بالعشی والابکار شام کو اور صبح کو۔ حضرت مریم کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ مسجد اقصی کے امام خطیب تھے۔ ان کی والدہ حنہ بنت فاقوزہ رحم اللہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اسے اپنے خامد کی طرح اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ان کے والد بھی وقف کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، تو بیوی نے کہا میں بھی جو میرے ہاں بیٹا ہوگا اسے وقف کر دوں، لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو اسے بیٹی کو بھی آپ نے وقف کر دیا جو نیت کی تھی، اور اس کا نام مریم رکھا جیسے گزشتہ آیت کے آخر میں تھا، اور آخری جملے کا مفہوم بیان نہیں ہو سکا تھا تو اس کا عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس لڑکی کا میں نام مریم رکھتی ہوں، اور مریم کے معنی بخاری شریف میں آتے ہیں عابدہ کے، یعنی بہت عبادت کرنے والی عورت، اس کو مریم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اسے اے رب تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے، کہ شیطان ان کو بہکائے نہیں، اور ان کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، ان کی خالہ عشاء بنت فاقوزہ یہ حضرت زکریا کی بیوی تھی، تو قرآن اندازی ہوئی کہ اس کی کفالت کون کرے، تو قرآن اندازی میں جو 29 رکنی کمیٹی تھی مسجد اقصی کی، اس میں نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا، تو آپ نے ایک کمرہ خاص کر دیا ان کی تربیت اور پرورش کے لیے، کیونکہ عظیم خاتون تھی کہ ان کی ماں نے بہت بڑی نیت کی تھی، اور حضرت عمران کی بہت عزت تھی، بہت نیک پارسا تھے، تو اس نسبت سے ہر ایک آدمی کی خواہش تھی کہ اس عظیم باپ کی بیٹی بھی عظیم بیٹی ہوگی تو ہم اس کی پرورش کر کے اجر حاصل کریں، لیکن اللہ کا نظام ہے، ظاہر ہے انہیں اس گھر میں ہی پرورش پانا ہونی تھی، اللہ کیا مقدر تھی جو محرم کا رشتہ جہاں بنتا ہو، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا گھر اللہ نے مقدر فرمایا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر ان کو آپ نے لے لیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، بس قبول کر لیا اللہ نے اس مریم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، بقبول الحسن اچھے طریقے سے قبول کرنا، یعنی اللہ نے ان کی ماں کی جو یہ نیت تھی اور منت تھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، کیونکہ نیت بہت عمدہ تھی، اچھی تھی، اعلیٰ تھی، اس لیے اللہ نے اس کی قدر فرمائی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھوتری کی بڑھایا اس مریم کو اللہ نے نباتاً حسنا خوب طریقے سے بڑھانا، اس سے مراد ان کی نشو و نما ہے کہ اللہ نے ان کی خوب نشو و نما کی، اور روایات میں آتا ہے تفسیروں میں کہ جو بچہ 15 مہینے میں جتنی نشو و نما پاتا ہے مریم وہ 1 دن میں ان کی نشو و نما ہوتی تھی، اور جو بچہ 1 مہینے میں نشو و نما پاتا ہے حضرت مریم کی وہ نشو و نما 2 دن میں ہو جاتی تھی۔ یہ ہے انبتہا نباتا حسنا، اللہ نے ان کو خوب بڑھایا۔ وکفلہا زکریا، اور پرورش کی تربیت کی مریم کی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی خوب دیکھ بھال کی، اور کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور یہ مریم جب بڑی ہوئی بچپن سے ہی نیکی کے ماحول میں پلی پوسی، اور پھر خاندان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، باپ بھی چونکہ نیک پارسا تھے، مسجد اقصی کے امام خطیب تھے، ماں بھی نیک تھی، تو اس کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں، تو بڑی عبادت گزار تھی اور نام کی بھی برکات ہوتی ہیں،
اس لیے بچوں کے نام اچھے رکھا کریں جو بامعنی ہوں اور نیک لوگوں کے نام پر ہوں کہ ان شخصیات کے ناموں میں بھی برکات ہوتی ہیں اور اچھے بامعنی بامقصد نام کی بھی برکت ہوتی ہے۔ اب نام چونکہ اچھا تھا، عبادت گزار نام، مریم کے معنی عبادت گزار ہے، اس لیے عبادت کا بہت شوق تھا مریم کو، اور جو کمرہ ان کے لیے خاص حضرت زکریا نے کر رکھا تھا اس میں ہی بند رہتی تھی اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، اور اس کی برکت سے کہ عبادت میں مشغول رہنا، اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کھلاتے پلاتے تھے۔ کلما دخل علیہا، جب بھی داخل ہوتے علیہا اس مریم پر زکریا علیہ السلام المحراب، ان کے کمرے میں، ان کو ایک الگ کمرہ دیا ہوا تھا تاکہ توجہ سے یارے اپنے معمولات میں رہے، اور اس کمرے کا تالا باہر سے حضرت زکریا علیہ السلام لگا دیتے تھے۔ ادھر ادھر جب جاتے تھے کہ بچی کیلی گھر میں اس کمرے میں ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس کا تالا باہر سے لگا دیتے تھے، اور وہ کمرہ کھلا تھا، اس کا کچھ حصہ وہ اس کی دیوار جالی نما تھی کہ اس سے مریم باہر دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی فطرت ہے کھلے ماحول کو دیکھنا پسند کرتا ہے، تو یہ بلند جگہ پہ تھا، چھت کے اوپر کمرہ تھا، جیسے چوبارے ہمارے ہوتے ہیں بالا خانے، تو اس سے شہر کی دیگر جگہیں بھی نظر آتی تھیں۔ کسی وقت دل بہلانے کے لیے ان جالیوں سے دیکھ لیتی تھی مریم۔ باہر سے تالا حضرت زکریا ادھر ادھر جانے کے موقع پر لگا دیتے تھے۔ اب باہر سے کوئی چیز آنے کی صورت نہیں تھی، کوئی تھا بھی نہیں ایسا آدمی جو باہر سے کوئی چیز لا کے دے دے۔ تو جب حضرت زکریا ان کی خیر خبر لینے اس کے کمرے میں آتے تو وجد عندها رزقا، پاتے تھے اس کے کمرے میں رزق، یعنی پھل فروٹ دیکھتے تھے، اور وہ پھل فروٹ بھی ایسا ہوتا جو اس موسم کا نہیں، گرمی کا موسم ہو تو پھل سردی کے موسم کا پڑا ہوتا تھا، اور سردی کا موسم ہو تو پھل گرمی کے موسم کا پڑا ہوتا تھا۔ تو قال یا مریم، حضرت زکریا نے فرمایا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے تیرے پاس آتے ہیں؟ باہر سے تالا لگا ہے، کوئی آدمی آتا نہیں، پھل کیسے آتا؟ قالت، تو حضرت مریم فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بن حساب، بغیر محنت مشقت مزدوری کیے بھی اللہ روزی دے دیتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی اللہ روزی دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جس قدر انسان کا یقین کامل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ سے بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی فرماتے ہیں معاملہ اپنے بندے سے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن اولاد سے محروم تھے، بیٹا بچہ کوئی نہیں تھا، اولاد نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھا کہ کیا رب کی شان ہے کہ مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، تو کیا وہ رب زکریا کو اس عمر میں جو موسم اولاد کا نہیں ہے تو وہ اولاد بھی دے سکتا ہے؟ تو ایک تحریک اندر پیدا ہوئی اللہ سے مانگنے کی، مانگتے پہلے بھی تھے لیکن اب اور جذبہ بڑھا۔ تو ہنالکا، اس موقع پر دعا زکریا ربا، پکارا دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، قال رب حب لی، کہا ہے میرے پروردگار عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریتن طیبہ، اولاد پاکیزہ۔ اولاد چونکہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے سورہ شورى میں 25ویں پارہ میں فرمایا اللہ ہی اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں استانے پہ جا کے سلام مانیں گے تو اولاد مل جائے گی، یا فلاں کے دینے سے مل جاتی ہے، نہیں، یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سب نبیوں نے جب بھی مانگا اللہ کی ذات سے مانگا کہ وہی سب کا مشکل کشا، حاجت روا اور داتا ہے، اس لیے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا، تو میری تجھ سے یہ درخواست عرض
عرض ہے سن لے، اسے قبول فرما لے۔ فنادته الملائکہ، اللہ نے قبول کر لی تو آواز دی اسے زکریا کو فرشتوں نے، اور فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو جبریل آئے اور دیکھا حضرت زکریا کھڑے یصلی، نماز پڑھ رہے ہیں، فی المحراب، اسی کمرے میں۔ ان اللہ یبشرو، کہا کہ خوشخبری دی جبریل نے کہ بے شک اللہ اے زکریا آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بے یحییٰ، یحییٰ کی، آپ کو اللہ بیٹا دیں گے، اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے کہ یحییٰ ہے۔ سورہ مریم میں آگے آئے گا کہ جس میں فرمایا کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس یحییٰ نام کا ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں رکھا، یہ پہلا نام ہے۔ تو فرمایا یحییٰ کی خوشخبری ہے، مصدقاً جو یحییٰ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ کلمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہی دور ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آپ کے مخالفت کی، تو حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کی تائید کی۔ تو یہ ہیں تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، وسیدن، اور سردار ہوں گے، بزرگ ہوں گے، وحصوراً، اور عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے۔ ان کا نکاح زندگی میں نہیں ہوا، اور عبادت گزاری میں حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ ان کا خاص وصف اللہ نے بیان کیا کہ عورتوں سے الگ رہنے والے، یعنی نکاح شادی نہیں کریں گے۔ باقی نکاح شادی انبیاء کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں۔ ایک فرمایا حیا انبیاء کی سنت ہے، دوسری خوشبو انبیاء کی سنت ہے، نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور مسواک انبیاء کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ختنے کا ذکر ہے، ختنہ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں داڑھی رکھنا یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کی سنت ہے۔ وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے اللہ کے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور ساتھ میں بیٹے کی صفات بھی بیان فرما دی۔ قال رب انا یکون لی، حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے پروردگار مجھے تیری ذات پہ یقین ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ عام عادت تو یہ ہے شادی کے بعد جوانی کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ وقت بلغنی الکبر، تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں، بہت بڑھاپا، 120 سال کی عمر، ومراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اتنا زمانہ ان کی بیوی کی عمر 1 سال کم 90 سال تھی، تو اس عمر کی عورت اور اس عمر کا مرد 120 سال کیسے میرے ہاں اولاد ہوگی؟ قال، فرشتے نے کہا کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ تعالی یفعل کرتے ہیں ما یشاء، جو چاہتے ہیں، کہ اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو فرمایا کہ اس کی کوئی نشانی ہو کہ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا حضرت زکریا نے رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی جس سے پتا چلے کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتو کا، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے 3 ایام، 3 دن تک۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور کیسے ہمیں پتا چلے گا ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ جاننے والی پیٹ کا حال بھی، پیٹ کا راز بھی اللہ کی ذات جانتے ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے علم میں ہے اور ہم اس کی نشانی یہ تجھے دے دیتے ہیں، تم 3 دن گفتگو نہیں لوگوں سے کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشارے سے بات لوگوں سے کر سکو گے، اشارے سے تمہاری بات ہوگی۔ یہ تو سمجھ لینا کہ یہ موقع ہوگا جب اللہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کو امید سے کر دیں گے، اللہ کی قدرت سے ایسا ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے ان انعامات پر، اور ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کو، کثیرہ، کثرت سے۔
خوب اللہ کا ذکر ادا کریں اور اللہ کی یاد میں انسان جب بھی اللہ کی کوئی نعمت پائے تو اس کا شکر ادا کرے، اور ویسے بھی اللہ کی ذات کی نعمتیں بار بار انسان شب و روز استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کہتے رہنا چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کہتے رہیں بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ عشی دوپہر کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، اور ابکار یہ دوپہر سے پہلے وقت کو کہتے ہیں، یعنی پہلے پہر کو ابکار کہتے ہیں، پچھلے پہر کو عشی کہا جاتا ہے۔ اور تسبیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 کلمات سب سے افضل ہیں۔ ایک فرمایا سبحان اللہ، دوسرا والحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا اللہ اکبر۔ یہ تیسرے کلمے میں پورے میں یہ سب الفاظ آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تسبیح میں یہ سب سے افضل کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو فرمایا صبح و شام اللہ کی تسبیح خوب بولا کرو، بیان کیا کرو۔